وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے۔ اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے۔ زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل۔ اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے۔ سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے۔ زمانے کے گرتے ہوئوں کو سنبھالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کی محبت ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل۔ اسی کی محبت
ہے ایمان کامل، اسی سے ملا ہم کو عرفان منزل، اسی نے ہمیں جادہ حق پہ ڈالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ سب سے پہلے میں یہ درخواست کروں گا ان حضرات سے جو باہر گراؤنڈ میں ہال کے باہر یا میرے دائیں جانب ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے مؤدبانہ بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ یہ کرسیاں آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہیں، یہ بزم آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہے، تشریف لائیں، اپنی نشستیں محفوظ کر لیں تاکہ جلد از جلد پروگرام کا آغاز کیا جائے اور آپ حضرات بحسن خوبی پروگرام کو سماعت فرما سکیں، دیکھ سکیں۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا کے اندر برائیاں عام تھیں، قتل و غارت گیری، کسی کا خون کر دینا، شراب پینا، جوا کھیلنا، بے حیائی، فحاشی بالکل پھیلی ہوئی تھی اور جہالت اپنی حد سے آگے چلی گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل کی گئی وہ اس کا عنوان تھا اقرا۔ سب سے پہلے سورہ علق کی چند آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی۔ ان دونوں میں ربط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو فتنوں کا دور تھا، جو قتل و غارت گیری کا دور تھا، ایک دوسرے سے دشمنی کا دور تھا، اس کو قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا۔ کفر و شرک، قتل و غارت گیری اور بے حیائی بے شرمی کو قرآن نے جہالت سے تعبیر کیا، اور جہالت کے مقابلے میں علم آتا ہے۔ جب علم ہوگا تو جہالت دور ہوگی، بے حیائی دور ہوگی، قتل و غارت گیری میں روک تھام ہو جائے گی اور ایک اچھا اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو وحی کی گئی وہ اقرا، پڑھیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے اور یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تعلیم کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے۔ اگر علم ہوگا تو معاشرہ اچھا اور صالح ہوگا، اگر جہالت ہوگی تو معاشرے کے اندر برائیاں عام ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اس علم سے مراد وہ بنیادی علم ہے جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے۔ اتنے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسی لیے ان مکاتب کا قیام عمل میں آیا تاکہ بچے شروع ہی سے بنیادی علم حاصل کر سکیں۔ جب بچے بنیادی علم حاصل کر لیں گے تو ان سے جہالت دور ہوگی، برائیاں دور ہوگی، اور بچوں کے علم حاصل کرنے کے بعد، بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد جب بچے اس پر عمل کریں گے اور ان کے گھر والے، ان کے والدین، ان کے سرپرست، ان کے پڑوسی، ان کے محلے میں رہنے والے جب ان کے عمل کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی جو ہے علم آئے گا اور وہ بھی جو ہے برائیوں سے دور رہیں گے، نماز کے پڑھنے والے بنیں گے، روزے کے رکھنے والے بنیں گے اور ان سے برائیاں بھی دور ہوگی۔ ایک والد صاحب اگر نماز نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا چھوٹا سا بچہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو ان کو بھی دیکھ کر ندامت اور شرمندگی محسوس ہوگی، اور بچے
بچے کے اس نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ بھی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اب میں بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے، چونکہ جلدی پروگرام کو ختم بھی کرنا ہے، الیکشن کا زمانہ ہے، زیادہ دیر تک پروگرام کو چلایا نہیں جا سکتا، زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہے، 10 بجے تک پروگرام کو کیسے بھی مکمل کرنا ہے۔ اس لیے اب میں جو ہے پروگرام کو باقاعدہ شروع کرنے کے لیے میں مکتب کی طالبہ کو آواز دیتا ہوں، ایمن سلیم کو کہ وہ تشریف لائے اور جو ہے باقاعدہ پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و سامعین کرام، جب اس ملک پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اسلام کو مٹانے کے درپے ہو گئے، اپنی مشن کی کامیابی کے لیے انہوں نے طے کیا کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو علماء کرام اور قرآن کو ختم کرنا ہوگا، اور پھر اس کے بعد انگریز قرآن ضائع کیا گیا، ہزاروں علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ اس وقت بزرگان دین نے پورے ملک میں مدارس و مکاتب کا جال چلا دیا، جس کے ذریعے ان انگریزوں کو منہ کی کھانی پڑی۔ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ان مدارس و مکاتب سے دین کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے۔ انہی مکاتب و مدارس کی ایک کڑی مکتب مسجد قدیم ہے، جو آپ کی اس مسجد میں دینی خدمات انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ، مکتب مسجد قدیم 112 طلباء پر مشتمل 3 اساتذہ کی کاوشوں سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ الحمدللہ، آج اسی مکتب کے سالانہ جلسے میں آپ حضرات تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم سبھی آپ تمام حضرات کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے تشریف لائے، اور ہم یہ کبھی امید رکھتے ہیں کہ آخر تک آپ ہمارے دوش بدوش رہ کر وقار و سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں گے اور ہمارا مزید تعاون فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر جلسے اور کانفرنس کسی نہ کسی عظیم شخصیت کے زیر صدارت ہوا کرتی ہے تاکہ پروگرام بہت بخوبی اختتام پذیر ہو۔ اسی مقصد کے پیش نظر آج کے اس عظیم الشان اجلاس کے لیے اپنے مہمان حاجی عبدالرحمان صاحب کا انتخاب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میری اس تعریف کی جائے گی۔ صدارت کے لیے جس عظیم شخصیت کا انتخاب کیا گیا ہے، میں ان سے متفق ہوں اور اس تحریک کی اپنی طرف سے اور تمام رفقا کی طرف سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں۔ سامعین کرام، قرآن مجید جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام و بیان میں، اور نہ احکام و فرمودات میں۔ قرآن پاک اللہ کی وہ کتاب ہے جس کو ساری آسمانی کتابوں پر برتری حاصل ہے۔ تو آئیے تلاوت کلام اللہ کے لیے ایسی طالبہ کو آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں جو آپ کو بتائے گی کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا اعجاز کیا ہے۔ وہ قرآن اس شان سے پڑھتی ہے کہ ہوائیں متانت اور پرندے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں، مجمع پر ایک بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اب میں نازیہ محمد ابو الحسن کو دعوت دیتی ہوں کہ موصوفہ آئے اور تلاوت سے مجلس کا آغاز فرمائے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائے ہم راستہ منزل کا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. बारी ताला की अजमत को दिल में बैठाने के लिए अहमद मोहम्मद और अरशद को दावत स्टेज देता हूँ. मौसूफ आए और हमद पाक पेश करे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह.
رب ذوالجلال کی تعریف و توصیف کے بعد اگر کوئی ذات تعریف و توصیف کے لائق ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. لہذا میں بارگاہ رسالت مآب میں نعت گلدستہ پیش کرنے کے لیے آواز دیتا ہوں کیف عبداللہ کو کہ وہ آئے اور نعت پیش کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور حق کے جلووں نے نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا. نور حق کے جلووں نے مصطفیٰ کی آمد مصطفیٰ کی آمد نے کفر کو مٹا ڈالا. مصطفیٰ کی آمد نے دین مصطفیٰ تیری دین مصطفیٰ تیری آبرو بچانے کو. دین مصطفیٰ تیری فاطمہ کے بیٹوں نے فاطمہ کے بیٹوں نے گھر کا گھر لٹا ڈالا. نور حق کے جلووں نے نور حق کے جلووں نے دل کو جگمگا ڈالا. نور حق کے جلووں نے حضرت مجلس نعتیہ کلام کے بعد آپ حضرات کو میدان کی دعوت کی سیر کراؤں. ٹولی سے ایک تقریر جس کا عنوان ماں کی آغوش ہے پیش کرنے کے لیے آواز دینا چاہتی ہوں. صوفیہ عرفان کو کے موسیقہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت